بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے اگر 100 حصے کیے جائے تو 99 کے حقدار ماں ہے۔ تو سمندر محبتوں کا اے ماں، میں تیری گود میں قطرہ سا۔ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، اس لیے تو راستے کی ہر ٹھوکر حیا کرتی ہے۔ سارے پرفیوم ایک طرف اور میری ماں کے دوپٹے کی خوشبو ایک طرف۔ والدین کی ڈانٹ جن قدموں کے آگے تن کر کھڑے ہو جائے وہ بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں، جن کو ڈانٹ کا کوئی لفظ بھی نہ سننے کو ملے اور جو ڈانٹ سننا ہی نہ چاہے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ جیسی جیسی عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ رش اسی کمرے میں ہوتا ہے جہاں ماں ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے بابا کو مرنا نہیں چاہیے، بنا بابا کی بیٹیاں جینا بھول جاتی ہے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میری ماں کی ذات ہے۔ وہ امی کی گود، وہ ابو کے کندھے، نہ روزگار کی سوچ نہ زندگی کے پنگے، نہ کل کی فکر نہ مستقبل کے سپنے، لیکن اب کل کی فکر اور ادھورے ہیں سپنے۔ مڑ کر دیکھوں بہت دور ہے اپنے، منزلوں کو ڈھونڈتا ہوں کہاں کھو گئے ہم، کیوں اتنی جلدی بڑے ہو گئے ہم۔ ماں وہ تختی ہے جس میں اولاد کچھ بھی لکھ سکتا ہے، مگر ماں صرف محبت لکھتی ہے۔ چھت میں بڑی طاقت ہوتی ہے جب تک یہ سر پر موجود رہے۔ انسان کو دھوپ چھاؤں کا خوف نہیں ہوتا، باپ چھت ہی تو ہے۔ 70 ماؤں کی محبت کرنے والے رب ہر ماں کو صحت عطا کر دے، آمین۔ یا اللہ ہماری سروں پر ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کی سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہے۔ جب روٹیاں 4 ہوں اور کھانے والے 5، تب صرف ماں ہی کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ ماؤں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں۔ یہ کامیابی یا عزت یہ نام تم سے ہے، اے میرے ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تیرا خیال، تم ہی سے صبح میری شام تم سے ہے۔ ماں حیات ہو ساتھ نہیں چھوڑتی، رخصت ہو جائے تو اس کی دعائیں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی ہے، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی 3 خوبصورت ترین خواتین، میری ماں، اس کا سایہ اور آئینے میں اس کا عکس۔ دنیا میں سب سے بڑی انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ اور اپنی سوچ و فکر سب قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ میری ماں، مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح سے پلا بڑھا، تیری گود میں تیری شفقتوں میں ہوا جہاں۔ تیرے پاس حرف دعا تو ہے، میرے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے ماں۔ یا رب کسی بھی ماں پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ زندگی میں اس سے بھی زیادہ کامیاب ہو۔ والدین عطا کر ہماری ماؤں کو عمر دراز اے اللہ، کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ چوم لینا اداسیاں ساری، کوئی ماں کی مثال تا ہی نہیں۔ ماں تیری بات بتا کون لبوں سے اپنا، وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک رعب ہے۔ ماں باپ ایک میڈیکل سٹور ہوتا ہے جہاں سے ہماری ہر دکھ درد کی دوا ملتی ہے۔
رات سوچا ماں تیرا احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کا میں نادان لکھوں، میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کی، میں کس طرح تیری ہستی کی عنوان لکھوں۔ مجھے محبت ہے اپنی ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کے ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ دنیا میں باپ سا مخلص کوئی دوست نہیں، ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ ماں بے شک زیادہ پڑھ لکھی نہ ہو، مگر دنیا میں ہم ہر ضروری بات اپنی ماں سے ہی سیکھتی ہے۔ میں تو صرف اپنی خوشیوں میں ہنستی تھی، پر میری ہنسی دیکھ کر کوئی اپنے غم بھلائے جا رہا تھا، اور وہ تھا میرے بابا، جو باپ کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزرے تھے۔ زندگی کے وہی پل انمول تھے، جس ہاتھ کو تھام کر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو، اس ہاتھ پر چڑیا آ جانے کے بعد اسے چھوڑنے مت دینا۔ باپ جب تک زندہ ہوتا ہے، بیٹی اپنی زندگی شہزادیوں جیسی گزارتی ہے۔ باپ سے بے دھڑکا بولنے والی بیٹی جب کسی نام سے جڑتی ہے تو پھر سوچ سمجھ کر بولا کرتی ہے۔ پیاری امی، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرا جیسا نہیں ملتا۔ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک کہ اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک کہ میں دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ زندگی اور حالات جب تکا دیتے ہیں، اسی لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ میری عمر بھی مالک میری ماں کو عطا کرنا، وہ ہوگی دعا دے گی، وہ ہوگی وفا دے گی۔ انسان کی پہلی محبت اس کی ماں اور آخری محبت اولاد ہوتی ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ روک لیتی ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے، اور یہ ذمہ داری کو باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ یا اللہ میرے ابو کو لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، آمین۔ ماں بیٹی کی وہ پکی سہیلی ہوتی ہے جس کو ہر بات بتائے بغیر سکون نہیں آتا۔ میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اے اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے۔ یہ جو مائیں ہوتی ہے نا، بہت انمول ہوتی ہے، یہ نہ ہو تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہے۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی عمر اولاد کی خواہشیں پوری کرنے میں گزار دیتی ہے۔ ہر کامیاب لڑکی کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، جس نے اس پر اندھا اعتماد کیا ہوتا ہے۔ دکھ مرنے کا نہیں ہوتا، دکھ بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ انسان کو موت نہیں رلاتی، وہ پیار رلاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ، خیرات یا کہ حج، ماں باپ نہ خوش ہو تو عبادت فضول ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہے یا رونے سے۔ اے اللہ، ہر ماں کو اتنی زندگی ضرور دے کہ وہ ساری عمر اپنی اولاد کے لیے جو خوشیاں اور کامیابیاں مانگتی رہی، وہ دیکھ ضرور پائے، آمین۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیے جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی ہوگی مگر فائدہ مند ہوگی۔ ماں کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت لانا، ورنہ بد نصیب ہو کے مر جاؤ گے۔ بیٹی اپنے باپ سے، مجھے باپ سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے، کیونکہ بابا تو بس کھلونے لاتے ہیں، پر شام تو بابا کو لاتی ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی صحت والی زندگی دے، آمین۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کب تک اپنے کندھے پر سر رکھنے دے گی۔ ماں مسکرائی اور کہا، جب تک کہ لوگ مجھے اپنے کندھے پہ نہ اٹھائیں۔ نہ گاڑی، نہ بنگلہ
اور نہ آرزو۔ اے اللہ پاک سلامت رہے ہر بیٹی کے لیے اس کے باپ کا بازو۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ جو ماں باپ کی زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں اکثر زندگی ان سے کٹھن امتحانات لیتی ہے۔ میری امی میری جنت اور میرے بابا میری رحمت۔ ماں باپ دنیا کی لگی ہوئی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کی لگی ہوئی ٹھوکر۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ بیٹیاں باپ کی گڑیا اور ماں کی دنیا ہوتی ہے۔ ہنستے ہوئے چہرے سے جو پہچان لے دکھ کو، سب لوگ ماں جیسے ماہر تو نہیں ہوتے۔ ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اولاد کے سانس لینے کی رفتار سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ رفتار کی وجہ دکھ ہے یا پھر خوشی۔ ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اے اللہ جن کی مائیں زندہ ہے ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، اور جن کی مائیں وفات پا گئی ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ خوش رہتی ہے ہر دکھ میں بھی، اور یہ عادت میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے مجھ کو میری ماں، کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے پر سمجھتی ہے میری ہر دکھ کو میری ماں۔ خدایا پاک میں تیری رضا پہ راضی ہوں مگر یہ ماؤں کا جانا سمجھ سے باہر ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنے ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جو ماؤں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کی معنی ان کے لیے کیسی تبدیل ہوئی۔ ماں کا پیار قسمت والوں کو ملتا ہے، ماں کی قدر ان سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہے۔ ان ہاتھوں کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائے جن ہاتھوں کو تام کر آپ دنیا کمانے کے قابل ہوئی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اسی کے نام سے تھی ابتدا خوشی عطا کے، لفظ جتنا بھی میں نے لکھا سب سے بہتر ماں لکھا۔ مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، کچھ رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا۔ لوگ تو مل جاتے ہیں ہر موڑ پر، ہر کوئی ماں کی طرح انمول نہیں ہوتا۔ گھر میں ماں باپ کی آواز آنا بھی ایک نعمت ہے۔ مائیں مرتی نہیں ہے، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھوں میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا کب تک اپنے کندھے پر سر رکھنے دے گی؟ ماں مسکرائی اور کہا جب تک کہ لوگ مجھے اپنے کندھے پر نہ اٹھا لے۔ ماں کی کمی، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں نعمت ہے، رب کا تحفہ ہے، پیار ہے، کائنات کا رنگ ہے، سکون ہے، عشق ہے، رحمت ہے، آرام ہے، سرتاپا وفا ہے، جنت کی ہوا ہے، محبت ہے، اللہ کی عطا ہے، ناگہان ہے، سائبان ہے، اللہ کی قسم اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جو ہے مائیں ان کو سلام کرتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوں، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں۔ میری زبان کو مل جاتی ہے مٹاس جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ جب بھی کشتی میری زندگی کے سیلاب کے بنوروں میں بس جاتی ہے، ماں دعائیں کرتی ہوئی خوابوں میں چلی آتی ہے۔
وہ میری بدسلوکی بیوی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کے سب غم بلا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہو خوشبو، جب وہ اپنے پلو سے مجھے ہوا دیتی ہے۔ میں اگر کروں انجانے میں کوئی غلطی، میری ماں اس پہ بھی مسکرا دیتی ہے۔ کیا خوب بنایا ہے رب نے رشتہ ماں کا، ویرا گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ ماں کے بعد میرا کون سہارا ہے، یہی سوچ کبھی کبھی مجھے رلا دیتی ہے۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا، کبھی اپنی ماں کا دل نہ دکھانا۔ کرو اپنی ماں کی ہمیشہ غلامی، نوکر بنے گا تمہارا زمانہ۔ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے، ہمیشہ محبت سے بلانا۔ خوشی سے اپنی ماں کی ہر ایک بات مانو، جنت میں بنے گا تیرا ٹھکانہ۔ چلے گی آسمانوں پر تعارفی تیری، زیادہ کبھی اپنے غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ اگر کسی روز عرش والی مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے، بتاؤ کیا چاہتی ہو مجھ سے، جو مانگ لوں گی عطا کروں گا۔ میں سر جھکا کر اسے کہوں گا، تو جیسے رکھے گا خوش رہے گا۔ بس ایک ہستی تیری سنبھال رکھنا، تو میری ماں کا خیال رکھنا۔ ماں باپ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ کائنات میں بے لوثا کوئی پیار ہے تو ماں کا پیار ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے، خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ زندگی میں بس اتنا دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے باہر نہ ہو۔ جب انسان ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بھلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، ماں کے بغیر تو کوئی دن دن ہی نہیں ہوتا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، آمین ثم آمین۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کو مثال بناتا ہے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزاد دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی سارا قرض لٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کی ہمارے اوپر ہے۔ چوم لینا اداسیاں ساری، کوئی ماں کی مثال تھا ہی نہیں۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ شام ڈھلی ایک ویرانی سی ساتھ میرے گھر جاتی ہے، مجھ سے پوچھو اس کی حالات جیسے کہ ماں مر جاتی ہے۔ ماں مر بھی جائے تو قبروں پر جاؤ، ماں تب بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ مٹی سوکھ بھی جائے تو مٹی میں نمی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ میری ماں کا مزاج مت پوچھو، فقط باتوں سے ہی مان جاتی ہے۔ خدا سلامت رکھے میری ماں کو، جو ہر حال میں میری خوشی کا خیال رکھتی ہے۔ ماں کے بنا گھر میں کوئی چیز نہیں ملتی، زندگی میں سکون کہاں سے ملے گا۔
بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ پورا اتر سکتا ہے، یہ کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے۔ گھر میں ماں کی آواز بھی ایک نعمت ہے، ورنہ تو جانے کتنے گھرانے ہیں جن میں ماں کی آواز نہیں آتی۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پورے کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کی بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے۔